اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورہ فتح کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب فرما دے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس آیت شریفہ میں دین محمدی کا سب ادیان عالم پر قیامت تک غالب رہنے کو بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کا تمام دینوں پر غالب ہونا دلیل اور برہان ہی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لکڑی سے مار مار کے نہیں۔ جیسے دوسرے غیر مسلم ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ لکڑی سے مار رہا ہے، ہم لوگ لکڑی سے مار رہے ہیں، ہار گئے، یہ نہیں مراد ہے، مراد ہے دلیل سے۔ ہم نے کہا خدا ایک ہے، دلائل عقل سے اتنا دیا کہ وہ خاموش ہو گیا، اس سے ایسے ہی اسی اعتبار سے غالب ہے۔ تو فرما رہے ہیں اس میں کہ دین اسلام کا تمام دینوں پر غالب ہونا دلیل اور برہان ہی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم فرض کر لیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دین بھی حق ہوگا، کیونکہ نبی بہرحال دین حق ہی لے کے آتا ہے۔ اس صورت میں اس نبی کے دین پر، دین محمدی پر، وہ والا نبی جو آئے گا وہ غالب ہو جائے گا، اس لیے نبی ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں اس نبی کے دین پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا کیا معنی ہوں گے؟ کیا حق پر حق غالب ہوگا؟ حق تو باطل پر غالب ہوتا ہے، حق پر غالب نہیں ہوتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے لیے دین حق اسلام کے اندر دائر ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، اور اس کا مصداق صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رضا الہی اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کے 4تھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چھانٹ لیے گئے ہو، تم نیک کام کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مقدسہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامم کی سند سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا کہ تم بہترین امت ہو، سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس امت کو خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس امت کو محمد کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کام اس امت کا صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کی بعثت تسلیم کر لی جائے کہ دوسرا نبی بھی آئے گا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس امت کا کام اب کیا رہ گیا؟ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، دوسرے نبی کا انتظار کرنا، دوسری شریعت کا انتظار کرنا، یہ سب ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آئے گا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی دیوار میں، جہاں کچھ نہیں رکھا، ایک اینٹ کے برابر روزن ہے، جگہ ہے۔ لوگ اسے چاروں طرف سے دیکھتے بھالتے ہیں اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا اچھا ہوتا، ایک اینٹ یہاں رکھ دیا تو بڑا زبردست ہوتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ نبوت کا بلڈنگ اللہ نے تعمیر کیا، عمارت، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لاسٹ میں وہ اینٹ جو ہے میں ہی لگا ہوں۔ اب جگہ ہی نہیں ہے، جب جگہ نہیں ہے، اب دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہاں اینٹ نے گھسڑ دیا، اب دوسرا اینٹ گھس سکتا وہاں؟
ایسے ہی محمد کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 حدیث نمبر 741، مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 630، ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1471، تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے 5ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے پی ایم سمجھو آپ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بنی اسرائیل یہودیوں کے جو پی ایم ہوتے تھے انبیاء ہی ہوتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، دوسرا نبی آتا وہ پی ایم بن جاتا تھا، مگر میرے بعد پی ایم نبی بن کے، نبی والا پی ایم نہیں چلے گا، میرے بعد میرے خلیفہ چلیں گے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، خلیفہ، جیسے ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق یہ خلیفہ ہے نہیں، یہ خلیفہ ہی چلیں گے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 666، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 139، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1543، بتا رہے ہیں اس میں کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد نبی نہیں اس لیے عمر بن خطاب نبی نہیں ہے۔ عمر کے اندر نبوت والی ساری صفات موجود ہیں، پھر بھی محمد کے بعد نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ جب عمر میں ساری نبوت والی صفت موجود ہے پھر بھی نبی نہیں بنایا اللہ نے، تو پھر یہ بعد میں کھیت کے ڈھیلے، یہ کوا کے بچہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ گاجر، مولی، ٹماٹر۔ عمر کے اندر نبوت والی ساری صفات موجود ہیں، ساری کی ساری صفات موجود ہیں۔ بہادری ویسے ہی ہے، خوف خدا کے وہی عالم ہے، انصاف پیغمبر کے برابر ہے، اتنا زبردست انصاف کرتے ہیں۔ پھر بدلہ یہ انصاف کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت، اللہ سے، اللہ کے دین سے اتنا لگاؤ، اتنا تعلق، مزاج ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رائے دیتے ہیں تو قرآن ویسے ہی اترتا ہے جیسے رائے دیے ہیں۔ اتنا میچنگ ہے ان کے دماغ کا شریعت سے، ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ ان کا شریعت کے مطابق مزاج ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے کریں تو اچھا رہے گا، ویسے ہی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو شریعت سے ان کا مزاج کتنا ملا ہوا ہے۔ تو نبوت والی ساری صفات عمر میں موجود ہے، پھر بھی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ محمد کے بعد نبی ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ حدیث میں سنتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی بھی سن لیا آپ نے۔ صدیق کہاں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کے لیے بات کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ اگر میرے ساتھ ساتھ کوئی نبی ہوتا تو صدیق ہوتا۔ ایک وقت میں دو نبی ہوتے تھے نا، ارے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، باپ بیٹا دونوں نبی، ایک ساتھ دو ہے نہیں۔ تو صدیق کے لیے بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بنے گا کہ اگر میرے ساتھ اور کوئی دنیا میں نبی ہوتا تو یہ صدیق ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام ہے ان کا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی نہیں۔ بہت پھر رہے ہیں، وجہ طرف بھی ایک پھر رہا تھا، ایک ابھی بہار میں دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، ان کو چپنا کے مارا ہونا اور کیا بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، ضرورت بھی نہیں، اللہ بھیجتا بھی نہیں، پھر نبی کیسے بن جاتے ہیں؟ تو پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے، اس لیے اٹھ پٹانگ بکتے پھرتے ہیں۔ اور مصیبت اور بلائے ستم یہ ہے کہ ہم مسلمان لوگ مان لیتے ہیں، ہم ہی میں سے لوگ کچھ مان لیتے ہیں۔ اس لیے ذرا علماء کے صحبت میں رہا کریں، عالموں کے پاس اٹھا بیٹھا کریں، ان سے کچھ پوچھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم دنیا کیا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔